اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 84۔ وہ دل کی نیتوں اور اندر کے بھیدوں کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ وہ ہر چیز پر اس کا زور چلتا ہے۔ تم میں سے جسے کچھ کرنا ہو اسے موت کے حائل ہونے سے پہلے، مہلت کے دنوں میں اور مصروفیت سے قبل، فرصت کے لمحوں میں اور گلا گھٹنے سے پہلے سانس چلنے کے زمانے میں کر لینا چاہیے۔ وہ اپنے لیے اور اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے سامان کا تہیہ کر لے اور اس گزرگاہ سے منزل اقامت کے لیے زاد فراہم کرتا جائے۔ اے لوگو، اللہ نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کی حفاظت تم سے چاہی ہے اور جو حقوق تمہارے ذمہ کیے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے تمہیں بے قید و بند جہالت و گمراہی میں کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے تمہارے کرنے اور نہ کرنے کے اچھے برے کام تجویز کر دیے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سکھا دیے ہیں۔ اس نے تمہاری عمریں لکھ دی ہیں اور تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی دے کر مدتوں تم میں رکھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی اتاری ہوئی کتاب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور تمہارے لیے اس دین کو جو اسے پسند ہے کامل کر دیا، اور اس کی زبان سے اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ افعال کی تفصیل اور اپنے اوامر و نواہی تم تک پہنچائے۔ اس نے اپنے دلائل تمہارے سامنے رکھ دیے اور تم پر اپنی حجت قائم کر دی اور پہلے سے ڈرا دھمکا دیا اور آنے والے سخت عذاب سے خبردار کر دیا۔ تو اب تم اپنی زندگی کے بقیہ دنوں میں پہلی کوتاہیوں کی تلافی کرو اور اپنے نفسوں کو ان دنوں کی کلفتوں کا متحمل بناؤ، اس لیے کہ یہ دن تو ان دونوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں جو تمہاری غفلتوں میں بیت گئے اور واز و پن سے بے رخی میں کٹ گئے۔ اپنے نفسوں کے لیے جائز چیزوں میں بھی ڈھیل نہ دو، ورنہ یہ ڈھیل تمہیں ظالموں کی راہ پر ڈال دے گی، اور مکروہات میں بھی سہل انگاری سے کام نہ لو، ورنہ یہ نرم روی اور بے پرواہی تمہیں معصیت کی طرف دھکیل کر لے جائے گی۔ اللہ کے بندو، لوگوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار ہے، اور وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کو فریب دینے والا ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ گناہگار ہے۔ اصل فریب خوردہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو فریب دے کر نقصان پہنچایا، اور قابل رشک و غبطہ وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا، اور نیک بخت وہ ہے کہ جس نے دوسروں سے پند و نصیحت کو حاصل کر لیا، اور بدبخت وہ ہے جو ہوا و ہوس کے چکر میں پڑ گیا۔ اور یاد رکھو کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور ہوس پرستوں کی مصابہت ایمان فراموشی کی منزل اور شیطان کی آمد کا مقام ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ وہ ایمان سے الگ چیز ہے۔ راست گفتار نجات اور بزرگی کی بلندیوں پر ہے، اور دروغ پستی اور ذلت کے کنارے پر ہے۔ باہم حسد نہ کرو، اس لیے کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، اور کینہ و بغض نہ رکھو، اس لیے کہ یہ نیکیوں کو چھیل ڈالتا ہے، اور سمجھ لو کہ آرزوئیں عقلوں پر سہو کا اور یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈال دیتی ہیں۔ امیدوں کو جھٹلاؤ، اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے اور امیدیں باندھنے والا فریب خوردہ ہے۔